بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کے تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ نمبر 12، ائمہ ہدی علیہ السلام کی امامت کا انکار۔ سورج کی روشنی کا انکار کرنا ناممکن ہے اور سورج کی روشنی کو چھپانا بھی ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ کسی دیوار وغیرہ کے پیچھے بیٹھ جائے اور خود کو چھپا لے، لیکن اس کے باوجود نہ تو سورج کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سورج کی روشنی کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ خاندان نبوت کی مثال بھی روشن سورجوں کی طرح ہے، لہذا سورج کی طرح ان کے نور کا انکار کرنا بھی ناممکن ہے۔ منافقین اور اسلام دشمن عناصر نے ائمہ ہدی کے نور کو بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر نور حق ان سے بجھ نہ سکا۔ بجھنا تو درکنار اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت گھر کرتی گئی، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے اشارے کے مطابق 1000 مہینے تک بنی امیہ نے پوری ریاستی قوت کے ساتھ خاندان مصطفیٰ کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کی اور ممبروں سے لعنت کی، مگر ریاستی طاقت کے باوجود وہ بری طرح ناکام ہو گئے اور آل محمد کی عقیدت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ معاویہ نے کوشش کی کہ امیر المومنین کی شخصیت کو پست کیا جا سکے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ علی کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ ہر خطبہ جمعہ و عیدین کے آخر میں علی اور اولاد علی کو ناسزا کہا جائے اور ابو سفیان اور اس کی نسل کی تعریف کی جائے، مگر معاویہ کی تمام کوششیں عقارت گئیں۔ حضرت علی کی عظمت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ معاویہ کی کوششوں کے برعکس آپ کی حقانیت اور مظلومیت زیادہ کھل کر منظر عام پر آئی، اور جس کسی کو معاویہ کی اس چال کا علم ہوا اس نے معاویہ پر ہی لعنت کی۔ چنانچہ یزید نے بھی اپنے باپ کی طرح آل محمد کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کیا اور اس خیال خام میں مبتلا ہو گیا کہ آل محمد کا خاتمہ ہو گیا ہے اور بنی امیہ کو دوام حاصل ہو گیا ہے، لیکن یزید کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں نے یزید پر ہی لعنت شروع کر دی۔ آخر کار اسے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ میں نے فرزند رسول کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، یہ سب کچھ اسی کی کارستانی ہے۔ صدر اسلام سے لے کر دور حاضر تک کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی تاریخ کے بہت بڑے مظلوم ہیں۔ آپ کے مخالفین نے صرف آپ کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوششیں کی، مگر یہ خدائی معجزہ اور آپ کی شخصیت کا کمال ہے کہ اتنی بھرپور مخالفت کے باوجود آج ہر دوست دشمن آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ ابن ابی الحدید اور معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں اتنے خوبصورت گلہائے عقیدت نچھاور کیے کہ آج تک کسی کے متعلق اس طرح کی عقیدت کے پھول نہیں برسائے گئے۔ ہزاروں افراد نے آپ کے حضور اظہار عقیدت کیا ہے، لیکن جو کچھ آپ نے اپنے متعلق خود فرمایا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے فرامین کو پوری توجہ سے سنیں۔ شیخ صدوق نے کتاب خصائل میں صفحہ 631 پر لکھا ہے کہ امیر المومنین عبداللہ بن سبا کا نام سیف بن عمر تمیمی نے 2 صدی کے نصف آخر میں اپنے دماغ سے گڑھا ہے۔ اس گھڑن کے ٹھیک 120 سال بعد یہ بات پھیلائی گئی کہ شیعت کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ سیف کے سوا اس فرض
فرضی داستان کو کسی اور نے بیان نہیں کیا، اور ہر دور میں ابن سبا کا وجود ایک سوالیہ نشان رہا ہے۔ محققین کی ایک جماعت جس میں مصر کے ڈاکٹر طہا حسین بھی شامل ہے کی سوچی سمجھی رائے ہے کہ ابن سبا کا وجود ایک تخیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ محقق دوران حضرت علامہ سید مرتضیٰ عسکری علیہ رحمہ نے اس موضوع پر تحقیق انیق و عمیق کے بعد عبداللہ بن سبا اور دیگر تاریخی افسانے کے عنوان سے 3 جلدوں میں کتاب تحریر فرمائی ہے، جو عربی، فارسی اور انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہے۔ حضرت علامہ موصوف اپنی کتاب احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار جلد اول مطبوعہ جمع علمی اسلامی میں فرماتے ہیں کہ احتیاط سے کام نہ لینے کی وجہ سے مکتب خلافت کی بہت ساری روایات مکتب اہل بیت کی کتابوں میں در آئی ہیں۔ مکتب اہل بیت کے صفحے اول کے علماء مثلاً شیخ طوسی، شیخ تبریسی، ملا فتح اللہ کاشانی، ملا احمد نراقی اور ملا باقر مجلسی وغیرہ نے خلفاء کے مکتب کی سیرت اور تاریخ کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے جو روایات نقل کی ہیں، اس کی وجہ سے عجیب و غریب افسانے شیعوں کی اہم کتابوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان کی تحریروں پر بعض اوقات جو اعتراضات کیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اور کوئی نہ سمجھ پائے کہ جو افسانے اعتراضات کا موجب بنے ہیں وہ خلفاء کے مکتب کی کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شیعہ کتاب میں ابن سبا کا ذکر ملتا ہے تو وہ بھی روایت منتقلہ ہے۔ امیر المومنین نے عبداللہ بن سبا سے فرمایا، ہم دین خدا کے خزینہ دار ہیں، ہم علم کے چراغ ہیں۔ جب ہمارے گھر سے ایک پرچم ہدایت دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہدایت کا دوسرا پرچم اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہماری اتباع کرنے والا گمراہ نہیں ہوگا، اور ہمارا منکر ہدایت نہیں حاصل کر سکے گا، اور ہمارے دشمن کا مددگار کبھی نجات نہیں پا سکتا، اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا خدا کی نصرت کے قابل نہیں رہتا۔ اس بے ثبات دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہماری مخالفت نہ کرو، کیونکہ تم دنیا کو عنقریب چھوڑ دو گے، اور جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا کل قیامت کے دن سخت حسرت و افسوس میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ سورہ زمر آیت نمبر 56۔ محمد بن حسن سفار قمی کی بصارت الدرجات میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن قوا سے فرمایا، رجال العراق سے مراد ہم ہیں۔ قیامت کے دن ہم جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہوں گے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ہمیں پہچانتا ہوگا اور جسے ہم پہچانتے ہوں گے، اور دوزخ میں وہی جائے گا جو ہمارا انکار کرنے والا ہوگا، ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اگر خدا چاہتا تو لوگوں کو اپنی ذات کی براہ راست معرفت کرا سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو لوگ اسے لا شریک مان لیتے اور اس کی عبادت کرتے، لیکن اس نے ہمیں رحمت کا دروازہ، اپنے دین کا سیدھا راستہ اور اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے کی تفسیر میں منقول ہے کہ آل محمد کی امامت کے منکر اور اغیار سے وابستگی اختیار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، اور ان کی نجات اور دخول جنت کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ حضرت رسول اکرم کی مشہور حدیث، اس حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آل محمد سے تمسک نہیں کرتے اور ان سے دور رہتے ہیں اور ان کی امامت کا اقرار نہیں کرتے، وہ گمراہ ہیں اور ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 13، غالی، خارجی اور ناصبی۔ مرحوم محقق نے شرائع الاسلام میں لکھا ہے، غلو کرنے والے غالی کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت علی علیہ السلام کو یا کسی امام کو خدا مانیں یا کہیں کہ وہ خدا کی مانند ہیں، غالی ہیں۔ وہ لوگ بھی غالی ہیں جو کسی بھی انسان کو خدا مانے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ خارجی بھی کافر شمار ہوتا ہے۔ خارجی وہ گروہ ہے جو کسی امام کے خلاف جنگ لڑے، جیسے نہروان میں خوارج نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تھا۔ غالیوں اور خارجیوں کی طرح ناسبی بھی کافر اور نجس ہے۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جو ائمہ اہل بیت میں سے
کسی امام سے دشمنی رکھے یا انہیں برا بھلا کہے، مثلا اسماعیلی فرقہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو برا کہتا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ علامہ ہلی اپنی کتابوں معتبر اور منتہی المطلب میں لکھتے ہیں، خوارج وہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور ضرورت دین کے تقاضوں کے تحت یہ فعل حرام ہے، اسی لیے یہ لوگ کافر ہیں اور ان لوگوں کو ناصبی بھی کہا جاتا ہے۔ غالی وہ ہے جو امیر المومنین یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں حد سے بڑھ جائیں اور انہیں خدا کے ہر درجے میں سمجھیں۔ ایسے لوگ بھی دین اسلام سے خارج ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں اور توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہوں۔ علامہ سبزواری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، خوارج اور غلاط کے نجس ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ خوارج امام کی توہین کرنے کی وجہ سے کافر ہیں اور غالی غیر اللہ کو خدا ماننے کی وجہ سے کافر ہیں۔ جب ان کا کافر ہونا مسلم ہے تو ان کا نجس ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو محبت میں حد سے بڑھ جائے اور ایک وہ جو دشمنی کی حد پار کر جائے۔ حکمت 117۔ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افسرہ باندھنے والا۔ حکمت پیج نمبر 468۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والا اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والا، کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے، تم اسی راہ پر جمے رہو۔ خطبہ نمبر 125۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناصبی صرف وہی نہیں ہے جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے، کیونکہ تم کسی بھی شخص کو نہیں پاؤ گے جو کھل کر یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد کا دشمن ہوں۔ ناصبی وہ ہے جو تم شیعوں کا دشمن ہو اور تمہیں اس لیے دشمن رکھے کہ تم ہم سے محبت رکھتے ہو اور ہمارے شیعہ ہو۔ علل شرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601۔ شہید ثانی شیخ زین الدین نے روضۃ الجناح میں مذکورہ بالا حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، خوارج کا تعلق ناصبیوں سے ہے کیونکہ وہ کھل کر حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوارج حضرت علی سے نہ صرف بغض و عنادی نہیں رکھتے ہیں بلکہ آپ سے جنگ کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ جہاں تک غالیوں کا تعلق ہے تو وہ لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ غالیوں کو اسلامی فرقہ شمار کرنا زیادتی ہے۔ دور حاضر کے عظیم فقیہ اور عارف ربانی جناب آیت اللہ محمد تقی بہجت لکھتے ہیں، مسلمانوں کے مختلف مذاہب ایک دوسرے کی میراث کے حقدار ہیں، لیکن غالی، خارجی اور ناصبی مسلمانوں کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو شخص ضرورت دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے اور وہ کسی مسلمان کی میراث نہیں پا سکتا، البتہ مسلمان غالی، خارجی اور ناصبی کی میراث حاصل کر سکتا ہے۔ توضیح المسائل صفحہ نمبر 452۔ اہل کتاب کا غلو اور شرک۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے دین میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی تھیں، انہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اپنے ذاتی نظریات کو اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی قدرت کاملہ سے باپ کے بغیر پیدا کیا، تو اہل کتاب نے ان کے متعلق 2 طرح کے نظریات پیش کیے۔ یہودیوں نے ان کی ماں مریم پاک کے دامن عصمت پر تہمت لگائی اور عیسائیوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ قرآن حکیم ہر طرح کی افراط و تفرید کا مخالف ہے اور ہر وہ جگہ اعتدال کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن حکیم اہل کتاب کی اس روش کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے
اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ 3 باپ بیٹا روح القدس خدا ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دونوں گروہوں کے غلو پر مبنی نظریات کی وجہ سے ان کی مذمت فرمائی اور کہا، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ اس کتاب سے متعلق اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن ہم انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 14، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ لوگوں کو گمراہ کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ جو کسی کو گمراہ کرے اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک گمراہ ہونے والے کو راہ راست پر نہ لے آئے۔ سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ہے، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن خود اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں یہ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کتنا ہی بڑا برا بوجھ ہے جسے یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو لوگوں کے لیے گمراہی کا دروازہ کھولے اور لوگوں کو دین سے منحرف ہونے کی دعوت دے تو وہ لوگ منحرف ہو کر جتنے بھی گناہ کریں گے وہ گناہ خود ان لوگوں کے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ گمراہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص لوگوں کو ہدایت دے تو ہدایت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور جن لوگوں کو اس نے ہدایت کی ہوگی ان کی نیکیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے علاوہ ہدایت کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لے آئے تو یہ انسان اس انسان کی طرح ہے جس نے اس کی زندگی بچائی ہو، اور ایک انسان کی زندگی بچانے والے کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہو، اور جو کسی انسان کو گمراہ کرے تو گویا اس نے اس انسان کو قتل کیا ہے، اور ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی گمراہی کی طرف بلائے تو جب تک وہ اپنی دعوت سے باز نہ آئے اس وقت تک وہ خدا کے غضب میں رہتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316۔ یہاں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گمراہ کن کتابوں کو پڑھنا، خریدنا یا بیچنا، ان کو چھاپنا بھی حرام ہے، اور یہ عمل گمراہی پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا کے گمراہ کرنے کا مفہوم قرآن مجید میں بعض مقامات پر گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ علامہ مجلسی نے ان آیات کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقین، کافرین، ظالمین اور نافرمانی کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ گمراہی میں پختہ تر ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو جس چیز کے لائق دکھائی دیتا ہے اسے وہی مقام عطا کرتا ہے، اور جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے، اور جو غضب کے لائق ہو اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت کرنے کی جزا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حاکم بنا کر یمن بھیجا تو ان سے فرمایا، اے علی، کسی سے اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب اسے اسلام اور قبول حق کی دعوت نہ دے دو۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ہاتھ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ
ہر چیز سے بہتر ہے اور یہ در حقیقت ایسا ہوگا جیسے تم نے اسے آزاد کر دیا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے دوران رقہ کے قریب پڑاؤ کیا تو لشکر معاویہ نے دریا کے گھاٹ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے شدید جنگ کے بعد معاویہ کے لشکر کو وہاں سے دھکیل دیا اور گھاٹ کا قبضہ چھڑا لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو بھی پانی لینے کی اجازت ہے، چنانچہ دونوں لشکر ایک ہی گھاٹ سے پانی بھرنے لگے۔ آپ نے کچھ دن تک خاموشی اختیار کیے رکھی اور معاویہ کو کوئی پیغام نہ بھیجا اور نہ ہی معاویہ نے آپ کے پاس کوئی پیغام بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ سے کہا، مولا ہم اپنے بیوی بچوں کو کوفہ و عراق میں چھوڑ کر بلاد شام کو اپنا وطن بنانے تو نہیں آئے، آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں۔ آپ کی خاموشی کی وجہ سے لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ کہنے والوں نے کہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ موت سے ڈر کر جنگ نہیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اہل شام سے جنگ کرنے میں تامل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ سے گھبرانے والا تھا ہی کب؟ میں بچپن اور جوانی میں جنگوں کا مشتاق رہا ہوں۔ اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور زندگی کا طویل عرصہ گزار چکا ہوں، موت سے کیوں ڈروں گا؟ اور جہاں تک اہل شام سے جنگ کرنے میں تردد کی بات ہے، اگر مجھے شک کرنا ہوتا تو میں اہل بصرہ کے متعلق شک کرتا۔ میں نے اس معاملے کو اچھی طرح سے چھان پھٹک کر دیکھا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں نے ان سے جنگ نہ کی تو خدا اور اس کے رسول کا نافرمان قرار پاؤں گا۔ میں ان لوگوں کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں، شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں یا ان میں سے ایک گروہ راہ راست پر آ جائے۔ خیبر کے دن اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا، اگر تیرے ذریعے خدا کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے اس سلطنت سے بہتر ہوگا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ ذات میں، نہ افعال میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ اطاعت میں۔ اس کے بعد آپ نے اسے کچھ مزید نصیحتیں فرمائیں، پھر فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اور ہر ہدایت پانے والے کے عوض خدا تجھے اولاد یعقوب کے ایک فرد کی آزادی کا ثواب عطا کرے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 448۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی کلمہ حق کہے اور سننے والا اس پر عمل کرے تو کلمہ خیر کہنے والے کو بھی عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، جبکہ عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اور جو شخص کلمہ باطل کہے اور کوئی اس پر عمل کرے تو عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر کلمہ باطل کہنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، جبکہ عمل کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام علی نقی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ہمارے قائم کی غیبت ہوگی تو ان کے غیبت میں چلے جانے کے بعد ایسے علماء موجود ہوں گے جو لوگوں کو ان کی امامت کے عقیدے کی دعوت دیں گے اور ان کے متعلق لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور خدائی دلائل کے اسلحے سے مسلح ہو کر دین کی حفاظت کریں گے اور خدا کے کمزور بندوں کو ابلیس اور ناصبیوں کے جال میں پھنسنے سے بچائیں گے۔ اگر ایسے علماء نہ ہوتے تو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وہ علماء ہیں جو کمزور شیعوں کے دلوں کی ڈور کو یوں پکڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک ملاح کشتی کی رسی پکڑ کر اسے ساحل پر لے آتا ہے۔ یہی لوگ اللہ کے ہاں دوسروں سے افضل ہوں گے۔ نمبر 15، گمراہ افراد کی پیروی۔ ظالموں، گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کی تائید کرنا حرام ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص کسی ظالم کے ظلم پر راضی ہو اور ظالم کی بقا کا مطمئن ہو تو وہ بھی ظلم میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ ہر مسلمان پر واجب
ہے کہ وہ ظالم سے کنارہ کشی اختیار کرے، اور اگر اس کے پاس طاقت ہو تو ظالم کی اصلاح اور رہنمائی کرے۔ اہل ظلم کی پیروی کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے جرم میں شرکت کے مترادف ہے۔ البتہ تقیہ کے موارد اس سے مستثنی ہیں۔ قرآن و حدیث میں ظالموں کی مدد اور پیروی کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ظلم و ستم کے پیروکاروں کو چند اصناف میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، شیطان اور اس کے پیروکار۔ نمبر 2، طاغوت، ظالم حکمران اور ان کے پیروکار۔ نمبر 3، مدعیان باطل اور ان کے پیروکار۔ نمبر 4، مکتب اہل بیت سے منحرف افراد اور ان کے پیروکار۔ نمبر 5، نفس امارہ کی پیروی کرنے والے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شخص کے ایک عمل میں مذکورہ تمام عوامل موجود ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا فعل بجا لائے جس کا تعلق مذکورہ بالا 5 اقسام سے ہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں اہل باطل کا ایک گروہ موجود تھا جو لوگوں کو باطل کی دعوت دیتا تھا۔ یہ اصول صرف گزشتہ انبیاء ہی تک نہیں رہا بلکہ خاتم الانبیاء کے دور میں بھی گمراہ کن گروہ موجود تھا۔ حسب ذیل آیت سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں خدا کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح مطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سورہ انعام آیت نمبر 113 تا 115۔ اللہ نے تمام امتوں پر واجب کیا تھا کہ وہ انبیاء کے دشمنوں کی باتوں کو قبول نہ کریں اور صرف انبیاء کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں، ورنہ وہ منحرف اور وہ اہل شک قرار پائیں گے۔ امت اسلامیہ کے انحراف کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے اپنی امت کے انحراف کی شکایت کریں گے۔ قرآن میں ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 اور 31۔ قیامت کے دن منحرف افراد اپنے انحراف پہ سخت شرمندہ ہوں گے، مگر انہیں اس شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 تا 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم نصیبی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائی میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی ہوتی جو میرے پاس آئی تھی، اور شیطان انسان کے لیے بے حد بے وفا نکلا۔ علی بن ابراہیم کی تفسیر قمی نیز روضہ کافی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا اشارہ امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی مخالفین کی طرف ہے۔